السلام علیکم دوستو، آج ہم آپ کو ایک کرامت سنا رہے ہیں سرکار دیوان صاحب کی۔ امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئے گی اور آپ کے علم میں اضافہ بھی ہوگا، اور آپ کو یہ بات سن کر تھوڑا سا ڈرنا بھی چاہیے کہ سرکار کی نظر کہاں کہاں تک اپنے مریدوں پر ہے۔ یہ بات مجھے ایک پیر بھائی راجہ بشیر احمد نے سنائی تھی، جو اس کی اپنی آپ بیتی تھی۔ راجہ بشیر نائیاں دا کام کردا سی، بھی دیگاں پکاونیاں تے اس طرح یعنی ویاواں شادیاں تے سارا یعنی ایسے معاملات تھے اس کے۔ ایک دن وہ کسی کی شادی پہ دیگیں پکا رہا تھا، تو گاؤں کا ماحول ہوتا ہے، وہاں جب کوئی شادی وغیرہ ہو جہاں نائی دیگیں وغیرہ پکا رہا ہو، وہاں لوگ ویسے جمع ہو جاتے ہیں، گاؤں کے جو بابے بزرگ ہوتے ہیں، جو ویلے ہوتے ہیں میری طرح، وہ آ کے بیٹھ جاتے ہیں اور مختلف دنیا داری کی ایسے ویسے باتیں کرنے شروع کر دیتے ہیں۔ راجہ بشیر دیگیں پکا رہا تھا، اس کے پاس چند لوگ جمع تھے اور مختلف دنیا داری کی باتیں کر رہے تھے۔ اتنے میں وہاں کا مولوی صاحب جو دیوبند تھا اور پڑھا لکھا آدمی تھا، وہ آ گیا۔ وہ آ کے بیٹھا اور اس نے راجہ بشیر کو جگت لگائی کہ راجہ بشیر کا جو پیر ہے نا، وہ میرے دل کی بات بتا دے تو پھر میں مانوں کہ واقعی راجہ بشیر کا جو پیر ہے وہ پیر ہے۔ راجہ بشیر دیگے پکا رہا تھا، اس نے دیگے وہیں پہ چھوڑی اور مولوی کے پاس آ گیا اور لوگ جمع تھے۔ راجہ بشیر نے کہا، مولوی یہ تو بات ہی کوئی نہ ہوئی، اگر میرا مرشد تمہارے دل کی بات بتا دے تو پھر اس نے کہا پھر میں مانوں کہ تیرا پیر بڑی شان والا ہے۔ راجہ بشیر کہنے لگا کہ ایسے نہیں ہے، میری بھی دو شرطیں ہیں۔ مولوی کہنے لگا بتاؤ۔ اس نے کہا، راجہ بشیر نے کہا مولوی پہلے تو یہ ہے کہ جو تمہارے دل میں بات ہے وہ گاؤں کے دو آدمیوں کو تو بتائے گا کہ میرے دل میں یہ بات ہے، کیونکہ میرا مرشد اگر تمہارے دل کی بات بتا دے اور تو جھوٹا آدمی ہے، تو کہے گا نہیں نہیں یہ تو بات ہی نہیں تھی، اس لیے جانے سے پہلے تو اپنے دل کی بات جو ہے وہ گاؤں کے دو آدمیوں کو بتائے گا کہ میرے دل میں یہ بات ہے۔ مولوی کا ٹھیک ہے۔ دوسری بات، راجہ بشیر نے کہا اگر میرے مرشد نے تمہارے دل کی بات نہ بتائی تو میرا یہ 10 مرلے کا جو مکان ہے وہ تمہارا ہوا۔ اگر میرے مرشد نے تمہارے دل کی بات بتا دی تو پھر میں نے تمہارے مکان پہ قبضہ کر لینا ہے۔ میری اولاد تو میرے فیصلے پر بولے گی نہیں، تم اپنے اولاد سے جا کر صلاح مشورہ کر لو، اور کل تم نے اور میں نے قبولہ شریف جانا ہے۔ مولوی نے کہا ٹھیک ہے جی۔ سارے لوگ جو بیٹھے تھے ان کے سامنے یہ بات ہوگی۔ مولوی نے کہا ٹھیک ہے جی، کل چلیں گے۔ راجہ بشیر نے بھی کہا ٹھیک ہے، گاؤں والے لوگوں نے بھی کہا ٹھیک ہے بھائی چلیں گے کل قبولہ شریف سرکار دیوان صاحب کے سامنے۔ رات مولوی گھر چلا گیا، نماز پڑھی، عشاء کی نماز پڑھ کے گھر آیا اور گھر آ کے آرام کرنے لگا، یعنی مولوی سونے لگ گیا۔ جیسے مولوی کی آنکھ لگی، سرکار دیوان صاحب مولوی کے خواب میں تشریف لے آئے۔ آپ نے مولوی کو حکم فرمایا، او بیلیا پڑھ کھاں وہ ایت جیڑی دل چ لئی پھرنا ہے۔ مولوی نے ایت پڑھی علم غیب والی۔ سرکار نے فرمایا اس کا ترجمہ کرو۔ مولوی نے ترجمہ کیا۔ آپ نے فرمایا تم نے ایت بھی صحیح طرح پڑھی ہے اور اس کا ترجمہ بھی صحیح کیا ہے، لیکن اللہ پاک جسے چاہتا ہے اسے غیب کا علم عطا کر دیتا ہے۔ تو پڑھا لکھا آدمی ہے، ایسے لوگوں میں بیٹھ کے بحث کرنا شروع کر دیتا ہے۔ سرکار دیوان صاحب نے اس مولوی سے کہا، تو ایسے لوگوں میں بیٹھ کر
बहस ना किया करो, और इशा की नमाज के बाद ये सूरत पढ़ा करो ताकि तुम्हारे दिल की दुनिया रोशन हो जाए। मौलवी को जब ये ख्वाब आया तो आंख खुली, मौलवी की तो नींद ही आराम होगी, मौलवी को अब नींद नहीं आ रही थी। सारी रात वो जो है इधर पासा ले इधर पासा ले। सुबह फजर की नमाज पढ़ी, नमाज पढ़ने के बाद भाई बशीर का आके उसने, राजा बशीर का आके दरवाज़ा खड़काया। दरवाज़ा खड़का के साथ में ये कहा, राजा बशीर। भाई बशीर बताने लगे कि मैंने सोचा भी मौलवी को खैर हो सुबह सुबह ही। उसने, राजा बशीर ने दरवाज़ा खोला तो मौलवी दरवाजे पे था। राजा बशीर ने कहा, मौलवी अंदर आ जाओ। तकरीबन उसकी 80-90 साल उम्र थी मौलवी की, उसकी इज्जत भी करते थे, चलो बुजुर्ग आदमी है इस वजह से। मौलवी घर ले गया, चारपाई बैठे, मौलवी ने ऐसे हाथ बांधे कि राजा बशीर तू भी तकड़ा है, तेरा मुर्शद भी तकड़ा है। राजा बशीर हैरान भी क्या हुआ। राजा बशीर को बताने लगा कि रात तुम्हारा मुर्शद मेरे ख्वाब में तशरीफ़ लाया और उन्होंने मुझे ये बात कही है जो मैंने पहले बयान कर दी है। इसलिए सरकार दीवान साहब ने उसको ख्वाब में आकर वो बात बता दी जो वो हकीकत में चाहता था। इसलिए आपकी अपने मुरीदों पर नज़र थी तो आप वो मामला देख रहे थे और मौलवी को आकर रात को तंबीह भी की कि ऐसा नहीं करते, किसी को परेशान नहीं करते। इसलिए आप पीर भाई जो भी काम करते हैं ज़रा ये समझ लिया करें कि सरकार हमको देख रहे हैं। इसलिए आप लोगों का हक मारना, गेड़े देने, बहन भाइयों का हक मारना, नजायज़ किसी को परेशान करना, ये अच्छी बात नहीं है। ये आपको सरकार देख रहे हैं। इसलिए आप अगर उनकी कुर्बत चाहते हैं तो जो उनके अहकाम हैं उन पर अमल करें, इसी में नजात है। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आएगी। मेरे चैनल बाबा दीवान साहब को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक भी करें और दोस्तों को शेयर भी करें।